بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے بگڑے ہوئی اولاد اور شادیاں نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے مالی حالات بہت خراب ہیں، گھریلو حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ آج کل حالات مہنگائی کی وجہ سے انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر رہا ہے کہ جو اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ کس خاطر کہ اپنی بیوی بچوں کی خاطر کہ 2 وقت کی روٹی ان کے لیے مہیا کرے، کپڑا لتا، دوائی دارو، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ملنا چاہیے انسان کو، انسان کا حق کہ وہ ملے، اور اللہ دیتا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چاہیے۔ گھر بار چاہیے انسان کو، اپنی سہولت کے لیے کوئی گاڑی چاہیے۔ آج کل نئی نسل ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے آگے ایسی ایسی فرمائشیں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، جس کی وجہ سے ماں باپ بہت پریشان رہتے ہیں۔ بعض لوگ بچے تو ایسے ہیں کہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ہر حال میں چاہیے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی بیوی کی، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے فتنہ ہے، فتنہ۔ تو ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بیوی یا بچوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ پر کتنی مہربانی ہے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہم بچانا چاہتا ہے کہ بچ جائے میرا بندہ، کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، اے محبوب تیری امت کو میں بخش دوں گا۔ اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قربان جائیں آقا آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے آج یہ امت قیامت کے دن بخشی جائے گی۔ ہر مسلمان، آخری جو مسلمان ہوگا، جو جہنمی ہوگا، وہ بھی جنت میں جا کر رہے گا۔ یہ بات تو طے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بہت سے لوگ آگے مثالیں دیتے ہیں کہ جی مسلمان تو جائے گا جنت میں تو جائے گا نا، تو جتنا وہ جہنم میں رہے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے ذرا وہ آگ کے چولہے پہ رکھو تو صحیح، 1 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ ذرا چولہے پہ رکھو تو صحیح، لگ پتہ جائے گا تمہیں۔ اور پتہ نہیں کتنا عرصہ پھر جہنم میں رہنا پڑے۔ جنت میں تو جاؤ گے، لیکن کتنا عرصہ جہنم میں رہو گے یہ پتہ ہے؟ 70 گنا بڑھ کر اس دنیا کی جو آگ ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر وہ آگ ہو۔ 70 میل دور ہوگا جہنم سے، ابھی 70 میل، تو اس کی کھال جو ہے نا وہ جھلس جائے گی، اتر جائے گی اس کے جسم سے۔ وہ ایسی آگ ہے۔ بہرحال انسان کو جینے کے لیے یہ سب کچھ چاہیے، سب کچھ اللہ پاک دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کسی شے کی کمی نہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیٹ اللہ بھرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے، ہماری پیاس اللہ بجھاتا ہے۔ بیمار ہوتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم فوراً اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اب لوگوں سے مانگو گے، کتنے دن مانگو گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر وہ کہے گا چل ناصح ہوں، دفع ہو، تیرا تو پورا ہی نہیں ہوتا۔ انسان پوری زندگی اللہ سے مانگتا رہے، پوری زندگی، تو اللہ پاک کبھی نہیں کہے گا کہ تو کدھر سے آ گیا مانگنے کے، روز ہی آ جاتا مانگنے کے لیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی سے فرشتوں کو بھی کہتا ہے میرا بندہ بھٹکا ہوا بندہ، میرا نافرمان بندہ تھا، 40 سال مسجد نہیں آیا، 40 سال ہو گئے نا مسجد نہیں آیا، کدی نماز نہیں پڑھی، کدی اللہ کا ذکر نہیں کیتا، آج میرے پاس آیا ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، اگر میں نے اس کو ایسے خالی ہاتھ لٹا دیا یہ میری شان کے خلاف ہے، میں تو دوں گا۔ اللہ تو ایسا ہے، ایسا مہربان، جو ایسا مہربان رب ہو، ایسا مہربان کریم رب ہو، تو ایسے کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے در پہ جائیں جو کتے عالی کر دے اور پھر 100 آدمیوں کو سنائے بھی
اسی یہ احسان کیتا فلاں بندے یہ احسان کیتا ہے وہ بھول گیا تیرے تے احسان کیتا سی فلاں وقت تیرے کم آیا سی میں بھول گیا تانے دے دے کے مار دیتا ہے بندے کو. تو میرے بہن بھائیوں عزیزو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہر نماز کے بعد اللہ ایک تسبیح درود شریف کی پہلے آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی، پھر آپ کلمہ پڑھیں، پھر آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. پھر جو دعا مانگیں انشاءاللہ عزیز آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی اللہ پاک کمی نہیں ہونے دے گا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہو. آپ کو کسی کے در پہ پھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم فلاں کے پاس جا کے کوئی وظیفہ مانگ لیں، کوئی دیکھیں حساب کتاب لگائیں. کسی حساب کتاب کی لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ خود ہی اپنی رحمت کے اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور تمہارے لیے آسانیاں کرتا چلا جائے گا اور تمہیں چیزیں دیتا جائے گا جس چیز کی بھی ضرورت ہو. شادیاں کرانی ہیں آپ نے گھر لینے ہیں، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے بس یہ عمل آپ جاری رکھیں، سب کچھ ملے گا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.